مدینے کے دفاع کے لیے مدینے کی سرحد کی طرف جا رہے تھے، آمنہ کا لال تنے تنہا دشمن کو بھگا کے واپس آ رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ دیکھا، حیران و ششدر رہ گئے، آقا آپ کہاں سے آئے؟ دشمن نے حملہ، حضرت مولانا میاں متی الرحمن پسروری صاحب اور اپنے بڑے بھائی حافظ اسامہ شاکر صاحب کے حکم پر حاضر ہوا ہوں۔ حضرات، وقت مختصر ہے اور میں اس مختصر وقت میں آپ لوگوں کو ایک ہی بات بتلا دینا چاہتا ہوں کہ لوگوں سن لو، تمہارا ہادی، تمہارا پیر، تمہارا امام، تمہارا پیغمبر، تمہارا راہبر، تمہارا مرشد وہ آدمی ہے کہ جس کے بارے میں کسی ہندو شاعر نے کہا تھا کہ ایک عرب نے آدمی کا بول بالا کر دیا، اور جس کے بارے میں کسی دوسرے شاعر نے کہا تھا کہ مائے بچے جنتی ہے ایسے بہادر خال خال کہ چشم فلک نے اس سے زیادہ دلیر، اس سے زیادہ شجاع، اس سے زیادہ جانباز، اس سے زیادہ موت سے ٹکرا جانے والا اور کائنات کی طاقتوں کو اپنی نگاہ میں نہ لانے والا چشم فلک نے ایسا انسان نہیں دیکھا ہے کہ مدینے کی بستی پر رات کی تاریکی میں کفار نے شبخون مارا، لوگ گڑبڑا کر اٹھے، گھوڑوں پر زینے کسی، اسلحے سے لیس ہوئے اور مدینے کی سرحدوں کی طرف بڑھے۔ جب وہ لوگ مدینے کے دفاع کے لیے مدینے کی سرحد کی طرف جا رہے تھے، آمنہ کا لال تنے تنہا دشمن کو بھگا کے واپس آ رہا تھا۔ نعرہ تکبیر، شان محمد مصطفیٰ۔ دیکھا، حیران و ششدر رہ گئے، آقا آپ کہاں سے آئے؟ دشمن نے حملہ کیا، فرمایا ساتھیو جاؤ، تم جا کے آرام سے سو جاؤ، محمد تمہاری حفاظت کے لیے اکیلا دشمن کو بھگایا ہے۔ ہم نے تو ایسے بہادر، ایسے شجاع نبی کمانا ہے، اور ہم کسی ایرے غیرے کانے کو نبی مانتے، اور بولو کانے کو نبی مانتے، اور ہم نے، اور آج مجھ کو یہ بات کہنے کا حق حاصل ہے کہ وہ نبی، اس بہادر نبی، اس نبی کے حقیقی وارث اس کائنات میں کوئی ہے تو وہ اہل حدیث ہے۔ اس کا سبب یہ ہے کہ اوروں نے اپنی رہنمائی کے لیے اوروں سے رشتے استوار کر لیے، اور ہم نے اوروں کے چہرے دیکھ کر اپنی آنکھوں کو بند کر لیا اور کہا سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر
سب کچھ خدا سے مانگ لیا، تجھ کو مانگ کر اب اٹھتے نہیں ہیں ہاتھ میرے اس دعا کے بعد۔ اللہ ہمیں اس نگاہ کی ضرورت ہی نہیں جو محمد کا چہرہ دیکھ کر کسی اور چہرے کی تلاش میں نکلے صلی اللہ علیہ وسلم۔ ہم اس نگاہ کو چاہتے ہی نہیں ہے، ہم کو تو بس اس کا رخ زیبا کافی ہے کہ جس کے بارے میں کسی کہنے والے نے کہا تھا یا صاحب الجمال بیا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر لا يمكن الثناء کما کان حقہ۔ بعد اس خدا بزرگ تو ہی قصہ مختصر، اور اس کا حسن کہ جس کے بارے میں حضرت جابر نے کہا کہ ایک چاندنی رات میں چاند کے سحر میں محو صحرائے عرب میں چھٹتی ہوئی چاندنی کے سحر میں مسحور، میں اپنے آپ کو عجب طرح کی کیفیات میں مبتلا پاتا تھا کہ چاندنی چھٹتی ہوئی، آسمان پہ چاند مسکراتا ہوا، ریگزار عرب کو سنہری لباس پہنائے ہوئے، اس کی رعنائی نے، اس کی زیبائی نے، اس کی دل ربائی نے مجھ کو جکڑ کے رکھ دیا۔ کہا بے اختیار میرے قدم کچی چھت والی مسجد نبی کی طرف اٹھے، میرے قدم اس طرف بڑھے، میں اپنی سوچوں میں گم چاند کی خوبصورتی کے بارے میں سوچ رہا تھا کہ بے اختیار مسجد طیبہ کی طرف بڑھتا چلا گیا۔ کہا کیا دیکھا؟ دیکھا کہ کچی چھت، کچا صحن، اور صحن مسجد میں آمینہ کے یتیم نے سرخ چادر اوڑھی ہوئی ہے، اور چہرہ من وجهك المنیر، چہرہ دیکھا، دیکھتا رہ گیا۔ ایک دفعہ نگاہ آسمان کے چاند کی طرف اٹھی، پھر پلٹی تو مدینے کے ماہ تمام پہ پڑی، تو بے اختیار ہو کے کہا من وجهك المنیر لقد نور القمر۔ آقا چاند کو بھی اگر حسن ملا ہے تو تیرے چہرہ پرانوار سے ملا ہے، اور اس کا حسن کہ جس کے بارے میں حضرت حسان نے کہا، فرمایا وَأَحْسَنَ مِنْكَ لَمْ تَرَكَتْ وَيْنِي وَأَجْمَلَ مِنْكَ لَمْ تَلِدِ النِّسَاءُ خُلِقْتَ مُبَرًّا مِنْ كُلِّ عَيْبٍ كَأَنَّكَ قَدْ خُلِقْتَ كَمَا تَشَاءُ۔ آقا میں تیرے چہرے کا حسن کیا بیان کروں، ایسا معلوم ہوتا ہے کہ تو رب کے پاس کھڑا تھا اور کہہ رہا تھا اللہ مجھے ایسا بناتا چلا جا، تو کہتا چلا گیا، رب بناتا چلا گیا۔ اس کا حسن کہ زمانے بیت گئے، ماؤں نے ایسا نہ جنا، اور جب آمینہ کے گھر یہ پیدا ہو گیا ماؤں نے کہا ویسا جنا جا سکتا ہی نہیں ہے۔ اس کا حسن، اور آج یہاں جتنے لوگ آئے ہیں، جب نبی نے اپنی دعوت کا آغاز کیا اتنے لوگ نہیں تھے جتنے آج اس جگہ موجود ہیں، اور اتنے کہاں، ایک وقت تو ایسا تھا جب ساری کائنات محمد کی تکذیب کر رہی تھی، اکیلی صدیقہ خدیجہ کبریٰ وہ محمد کی تصدیق کر رہی تھی صلی اللہ علیہ وسلم، اور میرے آقا زخم کھا کے آتے تھے گھر میں، جسم پتھروں سے لہو لہان ہوتا، سر پھٹا ہوا ہوتا، وہ کندھے زخمی، وہ سر پھٹا ہوا کہ جس پہ اگنے والی زلفوں کی قسم عرش والے نے اٹھائی، وہ کندھے زخمی کہ جب ان پہ چادر رکھ لی تو عرش والے نے یا ایھا المزمل کہا، وہ قدم زخمی کہ جب میرے آقا بے بسی کے عالم میں مکہ سے نکلے
تو عرش والے کی غیرت کو جلا لایا. فرمایا لا اقسم بہذا البلد وانتم حل بہذا البلد. محبوب مجھے تیرے اٹھتے ہوئے قدموں کی قسم، وہ دن آنے والا ہے کہ جب تیرے قدموں کی چاپ کے سامنے روم و ایران کی فوجوں کے دل پارا پارا ان کے پتے پانی ہو جائیں گے. وہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم. دنیا نے کبھی ایسا بہادر آدمی دیکھا ہے؟ اور لوگوں اہل حدیثوں تم بھی سنو، آج چھوٹی چھوٹی باتوں پہ گھبرا جاتے ہو. آج معمولی باتوں پہ دلوں کو چھوٹا کر لیتے ہو. اور جب بھی دل میں ملال آئے مدینے والے تاجدار کو دیکھ لیا کرو. لوگوں بات کرنے کا مقصد یہ ہے کہ وقت مختصر ہے، اور اگر زندگی نے وفا کی تو انشاءاللہ پھر حاضری ہوگی. لیکن ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو جب تک زندہ ہے محمد کے اسوے کو تھامے رکھیں گے. ہاتھ اٹھا کے وعدہ کرو، سارے ہاتھ اٹھائیں، کوئی بازو نیچے نہ رہے. او بتلاؤ محمد کے اسوے کو تھامے رکھو گے؟ تھامے رکھو گے؟ اونچی بولو، تھامے رکھو گے؟ ہم نے ہر دور میں تقدیس رسالت کے لیے وقت کی تیز ہواؤں سے بغاوت کی ہے، چھوڑ کر سلسلہ رسم سیاست کا فسوق فقط ایک نام محمد سے محبت کی ہے. باخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین.